السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اشفاق مغل۔ ناظرین، میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ناظرین میں آپ کو دنیا کے طاقتور ترین عہدہ رکھنے والے شخص کے بارے میں بتاؤں گا۔ امریکی صدر کو دنیا کا طاقتور ترین شخص قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس سب سے طاقتور اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرف سے تو وہ امریکہ کے صدر ہوتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے پوری دنیا کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر دنیا کی طاقتور شخصیت ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک سابق طاقتور شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ، جو حالیہ امریکہ کے صدر رہے ہیں، 45ویں امریکہ کے صدر تھے، وہ ایک ٹیک کمپنی کے آگے وہ مجبور ہو گئے۔ ایک ٹیکنالوجیکل کمپنی کے آگے ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ اب ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے، وہ ان کو بین کر رہی ہے۔ میں ناظرین بات کر رہا ہوں فیس بک کی۔ فیس بک نے ناظرین 7 جنوری 2021 کو، جب ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں ان کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے۔ کیپٹل ہل میں جہاں امریکی کانگریس بھی ہے، جہاں سینٹ کی بلڈنگ بھی ہے، میں خود بھی اس بلڈنگ میں گیا ہوں، وہ ایک جمہوریت کی علامت ہے۔ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں سپورٹرز نے حملہ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کے حملے نے کیپٹل ہل کو کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک وائلنس کریٹ ہو گیا۔ وہاں ہنگامہ ہرائی ہو گئی، جس میں ایک پولیس افیسر سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ناظرین، جیسا کہ یہ امریکی جمہوریت کی علامت کی بلڈنگ ہے، اس پر حملہ ہونا، ایسا ہونا پوری دنیا میں امریکہ کے لیے شرم کا باعث بنا۔ پوری دنیا میں اسے کنڈیم کیا گیا کہ امریکہ کی جو علامت ہے، ایک سمبولک علامت ہے۔ جیسے پاکستان میں اگر کوئی پارلیمنٹ ہاؤس پر چڑھائی کرتا ہے تو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اس بلڈنگ پر چڑھائی کی گئی اور اس کو پوری دنیا میں کنڈیم کیا گیا۔ تو ناظرین، فیس بک نے 7 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے اکسایا ہے، انہوں نے وائلنس کی طرف ان کو اکسایا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹویٹر جو ہے ان کی ٹویٹس کو سینسر کرتا رہا، ٹویٹر ان پر ایلیگیشن لگاتا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں ٹویٹر سے۔ ان کی بہت سی ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی، اور اس کے علاوہ جب فیس بک نے ان کو بین کیا تو یہ ایک انہونی بات تھی۔ فیس بک نے اس وقت کے موجودہ امریکی صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ، جو فیس بک دونوں کمپنی، جو فیس بک کمپنی ان کو مینیج کرتی ہے، اس کو ہرا دیا، جبکہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی چلا گیا۔ تو یہ ناظرین ایک دھماکے دار خبر تھی کہ امریکی صدر کا اکاؤنٹ وہاں کی ایک ٹیک کمپنی جو ہے وہ بند کر رہی ہے۔ خیر ناظرین، اب اس ٹیک کمپنی نے اعلان کیا ہے، یعنی کہ فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر 2023 تک اپنا فیس بک استعمال نہیں کر سکیں گے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس کو کم از کم مزید 2 سال کے لیے معطل رکھیں گے۔ یہ فیصلہ جیسے کہ میں نے بتایا 6 جنوری کو، میں 7 بول گیا تھا، 6 جنوری کو جو ہے ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کی تھی، اور اس کے بعد ان کا یہ اکاؤنٹ معطل ہے۔ تو ناظرین، فیس بک کی جو ماہرین کے بورڈز نے ٹرمپ کے اکاؤنٹ کے معطل کرنے کی وہاں پر اس کی ایک ریویو پٹیشن دیکھی، اس کو ریویو کیا، لیکن انہوں نے اپنے فیصلے کی توثیق کی کہ کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے میں جو ہے ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو اکسایا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ وہاں پر بہت سے ایک پولیس افیسر اور دوسرے 5 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تو ٹرمپ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ہیٹ سپیچ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کا اکاؤنٹ معطل کرتے ہیں۔ ناظرین، فیس بک اکاؤنٹ معطل ہونے کی وجہ سے اور دوسری سوشل میڈیا پر پریزنس نہ ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کو بھی دھچکا لگا ہے، ان کے انفلوئنس میں بھی کچھ کمی آئی ہے۔ امریکہ میں اب مدت جو ہیں نومبر 2022 میں بھی انتخابات ہونے ہیں، وہاں وہ مڈ ٹرم انتخابات ہوتے ہیں، تو اس دوران ان کا اکاؤنٹ معطل ہی رہے گا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس دوران جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوں گے، جبکہ 2023 تک بھی شرط عائد کی گئی ہے کہ دوبارہ سے پھر ریویو کیا جائے گا۔ اگر ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے خطرہ نہیں ہے، امریکہ میں وائلنس کا خطرہ نہیں ہے، ہیٹ سپیچ کا خطرہ نہیں ہے، تو اسی صورت میں ہی بحال کیا جائے گا۔
नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप इस बार इलेक्शन हार गए, लेकिन वो 2024 में फिर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। उस वक्त तक अगर फेसबुक उनसे मुतमिन हुआ तो उनका अकाउंट बहाल कर देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर रही कि एक टेक कंपनी, एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी, दुनिया के पॉपुलर तरीन जो शख्स हैं उनका अकाउंट भी ख़त्म कर सकती है, अमेरिकी सदर का अकाउंट भी ख़त्म कर सकती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर जो है होगा वो हमारा जो मुस्तकबिल होगा वो चंद ही जो है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं उनके हाथ में होगा, वही डिसाइड करेंगी कि किसकी क्या प्रेजेंस होनी है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो उन्होंने कुछ अपने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं कि उस पर जो पूरा नहीं उतरता उसके अकाउंट को वो ख़त्म कर देते हैं या वार्निंग कर देते हैं, उसमें उन्होंने अमेरिकी सदर को भी नहीं बख्शा। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि यही जो कुछ चंद टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है जिनके ज़रिए आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, ये जिनके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये अब नेक्स्ट जो है दुनिया का एजेंडा है इसको डिराइव करेंगी, यही चलाएंगी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को। इनके बगैर कोई शख्सियत, कोई शख्स अपना मैसेज दूसरों तक नहीं पहुंचा सकेगा। तो नाज़रीन ये भी एक बहुत बड़ी एक अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन होगी कि अगर ये कंपनीज चाहें तो किसी का भी जो है अकाउंट वो सेंसर कर सकती हैं और किसी को चाहें तो ये प्रमोट कर सकती हैं। हालिया जो पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट हुआ उस पर एलिगेशन लगते रहे कि फ़ेसबुक जो है बाइस्ड है, वो पैलेस्टीनियंस को एज अ टेररिस्ट डिपेक्ट करता है और जो लोग फ़लस्तीनियों के हक़ में, पैलेस्टीनियंस के हक़ में पोस्ट लगाते हैं तो उनकी पोस्ट को डिलीट किया जाता है। तो फिर फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ लोगों की रिटेलिएशन भी हुई, उन्होंने फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ नेगेटिव जो है रिव्यू भी दिया और फेसबुक की जो है रैंकिंग भी गिराई। तो लेकिन आज अगर हम देखें तो हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमारा मुस्तकबिल चंद कंपनियों के हाथ में। नाज़रीन सिर्फ ये 3 जगहों से नहीं, उनका एक जो है वेबसाइट भी उनकी ब्लॉक कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो अभी फ़ेसबुक इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि 2023 तक ट्रंप का जो है उन पर बैन रहेगा, 2023 में फिर रिव्यू किया जाएगा। अगर वो समझते हैं कि ट्रंप अब वायलेंस या हेट स्पीच नहीं कर रहे तो उनके अकाउंट को बहाल कर दिया जाएगा। अगर फेसबुक उस वक्त भी मुतमिन ना हुआ तो उनका अकाउंट ऐसे ही बंद रहेगा और जिसका उन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो जो है उन्होंने 2024 का इलेक्शन भी लड़ना है, उन्होंने इंटेंशन तो शो किया। अब अगर वो रिपब्लिकन के उम्मीदवार बन के आते हैं तो अगर इस सूरत में अगर उनकी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अगर वो बंद होते हैं तो ना सिर्फ ये ट्रंप के पर्सनल इमेज के लिए बहुत जो है बुरी बात होगी, उनका पर्सनल इमेज इससे डिसरप्ट होगा दुनिया में। या अमेरिकी लोग कहेंगे कि हम कैसे शख्स को वोट दे रहे हैं जो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया से बैन है हेट स्पीच की वजह से। अगर वो उनका अकाउंट बहाल हो जाता है तो उनको कुछ सपोर्ट मिलेगी। ट्रंप ख़ुद भी अपना एक सोशल मीडिया एक साइट लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब इनकी डोमिनेंस को ख़त्म करना या इंस्टाग्राम की डोमिनेंस को ख़त्म करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो नाज़रीन मुझे यानी नुमान इशफाक मुगल को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। शुक्रिया।